السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں عبدالغنی بٹ عرف گلہ بٹ کے نام سے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کسی تعریف کے محتاج تو نہیں ہے، یہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں ہر ایک انسان جانتا ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ان کے یہ جو بدماشی والا، آپ کو پتہ ہے، کریئر جو مشہور ہوا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ آج جو میں نے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے، اس ٹائم میں مجھے ایسا قطعاً فیل نہیں ہوا، قطعاً محسوس نہیں ہوا کہ یہ کوئی بدماش ہوں، یہ اس طرح کا کوئی سین ہو۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کیا معاملہ ہے اس کا، اور عمران خان اپنی ہر تقریر میں کیوں کہتا ہے کہ میں گلو بٹ کو بہت زیادہ گھسیٹوں گا سڑکوں پر۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کیا وجہ ہے اس چیز کی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا، اور آپ کے توسل سے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ یہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا۔ جی بٹ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا جو بدماشی والا کیریئر ہے، کیونکہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں گلو بٹ ایک بہت بڑا بدماش ہے، یہ لاہور کا مشہور بدماش ہے، یہ کیا چکر ہے، یہ کیا سین ہے؟ بیسیکلی بات یہ کہ میرا سیاسی کیریئر ہے، اور یہ میرا سیاسی کیریئر 2014 سے نہیں، 2000 تقریباً 6 سے 5 سے شروع ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ۔ اور میں ایک تنظیمی ورکر ہوں میاں نواز شریف کا، پی ایم ایل نون کا۔ بیسیکلی میرا اگر حوالہ دیا جائے تو گلو بٹ کے نام سے دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، میرا نام گلہ بٹ ہے، تو میری اور ان کی شکل کی بڑی مشابہت ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے نون لیگ کا تو میں ادھر پہنچتا ہوں، کیونکہ مجھے کال بھی آتی ہے اور میں جاتا ہوں، کیونکہ میں ان کا پکا ورکر ہوں۔ اچھا، تو بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، مجھے ایسا فیل نہیں ہوا کہ یار آپ کا کوئی بدماشی سے تعلق ہو یا آپ کسی طرح کے بدماش ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے بارے میں بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ گلہ بٹ بھی بہت بڑے بدماش ہیں، گلو بٹ کے جو بھائی ہیں۔ اس طرح سے یہ کیا سین ہے؟ کیا واقعی مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ دیکھیں جی، بدماشی لیول کے حساب سے تو آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ہم سرکار کی محفل میں آتے ہیں اور محفلیں کرواتے ہیں۔ یہ خواجہ ندیم سعید وائیں صاحب جو ہیں بیسیکلی میری والدہ کے سگے بھتیجے ہیں، اور یہ رشتے میں میرے بھانجے بھی لگتے ہیں اور کزن بھی لگتے ہیں۔ بات ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ محفل کا جو لطف اٹھانا ہے تو محفل میں آنا بہت ضروری ہے۔ اور رہی بدماش کی بات، وہ یہ سنی سنائی باتیں، اب کوئی یار دوست آ جاتے ہیں کسی محفل میں بلانے کے لیے کہ جی آج دعوت ہے، جی آج افتتاح کرنا ہے، یہ اس طرح جانا ہے، تو اگر ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں تو اپنی سیکورٹی کے لیے گن مین لے جانا کوئی بری بات نہیں ہے، اپنی حفاظت ہے بھائی، یہ وجہ ہے۔ تو اگر بندوقیں اٹھانے سے بندہ بدماش بنتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اپنی جان کی حفاظت کرنا رائٹ ہے۔ اچھا، تو بٹ صاحب آپ نون لیگ کے ایک ورکر ہیں، آپ مجھے بتائیے گا آج جو شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو بڑی بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی جو گرفتاری ہے یہ ممکن نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جب اے پی سی انہوں نے بلائی تھی تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا ان کو ٹف ٹائم دیں۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں نا، عمران خان صاحب خود جب اس اقتدار کو لے کے چلے تھے، اپنے ٹیم کو، اپنے ٹولے کو، آپ نے دیکھا اسلام آباد کے اندر ڈی چوک کے اندر انہوں نے کیا تماشا لگایا۔ سول نافرمانی کی پہل عمران خان صاحب نے کی، بل پھاڑ دیے، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا، سپریم کورٹ کی دیوار کے اوپر جو انہوں نے کپڑے گندے ڈلوائے۔ مولانا طاہر القادری صاحب بھی ساتھ تھے اس ٹائم، جو ان لوگوں کے ساتھ تھے کہ ان کا کردار، ان پہ سول نافرمانی کا پرچہ نہیں ہوتا آئین پاکستان کے تحت۔ دیکھیں نا، آپ فوج کو بھی پتہ ہے اور ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس کے اوپر نوٹس لیں۔ اب عثمان برزار صاحب کا جو لائسنس کا ایشو چل رہا ہے، شراب کا لائسنس جو ایشو کیا گیا، اس کے اوپر کمیٹی بٹھائی جائے۔ کیوں نہیں بٹھا رہے بھائی؟ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں ادارے کوئی بھی غلط نہیں ہے، نہ ہی ادارے غلط ہوتے ہیں، لوگ غلط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری بیوروکریسی جو کام کر رہی ہے وہ اپنی طرح بالکل صحیح کام کر رہی ہے، کیا رائٹ ہے کیا لیفٹ ہے ان کو پتہ، لیکن عمران خان صاحب کو میں کہوں گا خدا را برائے کرم مہربانی اللہ کا واسطہ، آپ اونچے اور بڑے بڑے بلند دعوے لگاتے تھے مہنگائی کے بارے میں، آج وہ کہاں ہیں؟ آپ نے ایک چیز کی تائید نہیں کی، آپ نے ایک چیز کا وعدہ پورا نہیں کیا، نہ نوکریوں کا اور نہ مکانوں کا، نہ روزگار کا، اور نہ آپ نے مہنگائی کا۔ اب دیکھ لیں بجلی کے اوپر کتنا بڑا ظلم پہاڑ توڑا گیا ہے، اور مہنگائی کے اوپر غریب آدمی تو پس کے رہ گیا، غریب آدمی کی تو آواز کوئی سن ہی نہیں رہا۔ تو عمران خان صاحب خدا را ہوش کے ناخن لیں، آپ کی برائے کرم مہربانی آپ سے ریکویسٹ ہے
کیوں؟ دیکھیں جی، جمہوریت کا حق ہے ہر جمہوری انسان کو، پاکستانی، ہم جمہوریت میں رہنے والے مسلمان پاکستانی، ہمارا رائٹ ہے کہ اپنی آواز کو بلند کریں. اور میڈیا کے توسل سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب بس کریں، مہربانی کریں. آپ نے ہر دفعہ یو ٹرن لیا، لیکن اس بار آپ سوچیں کہ عوام کا کیا کرنا ہے آپ نے. اچھا تو بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کے حالات ہیں، سیاسی حالات لے لیں یا وہ مہنگائی کی طرف سے لے لیں یا کاروباری حالات لے لیں، وہ کس طرح سے بہتر کیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میڈیا کے بھی کرائسس چل رہے ہیں، میڈیا کے بھی حالات کافی زیادہ خراب ہے. پچھلے دنوں بہت زیادہ ورکرز نکالے گئے ہیں، جو بہت زیادہ میڈیا کے ورکرز ہیں بے روزگار ہوئے ہیں. کوئی ٹکیاں لگا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کسی نے بریانی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور باقی دوسری جانب بھی دیکھ لیں، فیکٹریوں کے ملازمین ہیں یا جہاں کہیں بھی کاروباری جو طبقہ ہے یا جو ملازمین ہیں، وہ ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. تو انہیں کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ سر اس میں سب سے بڑی بات تو دیکھیں نا، آپ میڈیا کو آپ نے سینسر کیا ہوا ہے، اس کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے رکھا ہوا ہے، پیمرا کو دبا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے ہی پیمرا، اب یہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہوئی تھی ایک دم ہی ہائی لائٹ ہو گئی. اس کے پیچھے کون ہے؟ جب انہوں نے تقریر کی آپ نے ساتھ ہی سکنجہ کس دیا، شہباز شریف صاحب کی بیل آرڈر کینسل کر دیا، ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اور رہی میڈیا کی بات، آپ دیکھ رہے ہیں میر شکیل الرحمان صاحب کو انہوں نے حفظ بیجا میں رکھا ہوا ہے، جبکہ کوئی پروف نہیں ہو رہا، ثابت نہیں ہو رہا. اس سے کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میڈیا کی آواز کو آپ دبا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دبا سکتے. حق اور سچ کا نعرہ بلند رہے گا. اور رہی نوکریوں کی بات، یہ تو ان کو سوچنا چاہیے بھائی صحافیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جب صحافیوں کو آپ روزگار نہیں دے سکتے، ان کو فیسلٹیز نہیں دے سکتے، پھر اعلانات مت کریں. زبانی کلامی خرچ نہیں ہونا چاہیے، لکھت پڑھت ہونی چاہیے ہر محکمے کے لیے، ہر ادارے کے لیے. آپ ایک محب وطن اگر پاکستانی ہے تو پھر لوگوں کے لیے کام کریں. صحافی بھی انسان ہی ہیں. پولیس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے بتائیں نا. پولیس والوں کو نہ تو میڈیکل ملتا ہے، نہ فیسلٹیز ہے. ایک پولیس والا 24 گھنٹے 48 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے. بھائی وہ انسان ہے. اگر آپ پولیس کے محکمے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فیسلٹیز دیں بھائی جان، ان کو فنڈز دیں، ان کو فنڈز دیں آپ. ویسے تو بٹ صاحب میڈیا کے بھی یہی حالات ہیں کہ ایک انسان سے جو ہے وہ 10 بندوں کا کام لیا جا رہا ہے. بہت زیادہ برے حالات میڈیا کے بھی جو ہے وہ ہو چکے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو پتہ ہوگا جو موٹر وے کا کیس ہوا ہے، جو عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ابھی تک ان کے جو مرکزی ملزم ہیں وہ گرفتار نہیں کیے جا سکے. کہ یہ بیچ میں نا ایک وہ ڈور دیکھے، ڈور کے گنجل ہوتے ہیں، اس طرح کا سین ہوا ہے کہ گرفتار کسی اور کو کیا ہوا ہے، الزام اپنے سر پر کوئی اور لے رہا ہے، وہ جو ٹریس ہوئے ہیں وہ کوئی اور ہے. اگر پولیس کو کال کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ود ان فیو منٹس وہ جو ملزم ہے وہ وہاں پر کیسے پہنچ گئے؟ پولیس سے ہی ظاہری سی بات ہے کوئی بات باہر نکلی ہے. اور اس کے علاوہ جب وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تب ڈولفن والے وہاں پر پہنچ گئے ہیں. اس سے پہلے سب کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں کہ یہ ایریا میرا نہیں ہے، یہ ایریا ان کا ہے، یہ ایریا ان کا ہے. یہ کیا آپ اس معاملے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں تو پہلی تو بات ہے قطع کلامی باب معذرت کے ساتھ، ادارے قابل عزت ہیں اور قابل احترام ہیں ہمارے لیے. پاکستانی ادارے، ہم خود پاکستانی، وہ ادارے بھی ہمارا ہی ہے. اگر کوئی کسی پیٹی بھائی کو بچانے کی کوشش کرے تو یہ ویری بیڈ، اچھی بات نہیں ہے. دوسری چیز دیکھیں نا، 3 منٹ کال کے بعد وہ بندہ وہاں پر پہنچ گیا، تو اس میں کوئی زنجیر ہے جو جڑی ہوئی ہے. اور دوسری بات، پاکستان کے ایک اہم ادارے ہیں جو ایجنسیاں ہیں، وہ اگر اس کام کو اپنے طور پر لیں تو الحمدللہ رب العالمین یہ بندہ کہیں نہیں جا سکتا اور نہ پاکستان سے باہر جا سکتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ادارے بڑے مستحکم ہیں اور بڑے مضبوط ہیں. وہ اپنا کام لیں اپنی صلاحیتوں سے، اور ان کو چاہیے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کام کو اور اس بندے کو پکڑیں اور اسے قانون کے دائرے میں لا کے اس کو سخت سے سخت کڑی سزا دی جائے. کیونکہ عورت کا تقدس اور 4 دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا گیا. عزت، عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، تو لہٰذا یہ بڑا برا کام ہوا، یہ اچھا نہیں ہوا. اچھا بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف سی سی پی او کا بیان دیکھا جائے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ عورت کی اب مجھے پتہ ہے نا، میرے پاس ایک اچھی والی مہنگی کار ہے، مجھے پتہ ہے اس میں پیٹرول کم ہے، اور موٹر وے پر میں جا رہا ہوں، وہ وہاں پر موٹر وے پورے پر پیٹرول پمپ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوا کے جاؤں یا میں جی ٹی روڈ سے چل جاؤں، ٹھیک ہے،
پہلی بات. اور دوسری ان کی جو سی سی پی او نے بات کی ہے کہ وہ جو گاڑی ہے اسے جنگل کے پاس آ کر رکنا تھا, بات بالکل ایکوریٹ جنگل کے پاس آ کر رکی ہے, وہ سارا کیا معاملہ ہے؟ سر میری بات سنیں, جب آفت آتی ہے اس کو خدائی آفاق کہتے ہیں, یہ قدرتی اور یہ ان ایکسپیکٹڈ ہوا ہے. اگر کسی کو اتنا شعور ہو اس بارے میں, تو میں جا رہا ہوں جی ایمرجنسی کو جب سفر پہ نکلتا ہے نا, بعض اوقات انسان کو کوئی گھریلو ٹینشن بھی ہو سکتی ہے, 100 معاملات ہو سکتے ہیں. یہ ان ایکسپیکٹڈ کام ہوا ہے سورج سے, جان بوجھ کے تو کوئی نہیں اپنے آپ کو کنویں میں پھینکے گا کہ جی میں جان کے یہ ہوں, یا اس کو پتہ تھا میرے ساتھ یہ کام ہونا ہے. مجھے بتائیں آپ, یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ کام ہے, یہ ہوا ہے, غلط ہوا ہے, اچھا نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ادارے انشاءاللہ اس ملزم کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے, اس کے انجام تک. کیونکہ سی سی پی او نے تو جو بیان دیا اس کے مطابق جو ملزم ہے وہ تو پکڑے جائیں گے. سی سی پی او جو ہیں انہوں نے کافی زیادہ جو ملزمان ہیں ان کا بھی کافی حد تک آپ کو پتہ ہے ٹریسنگ کر لی گئی ہے. کافی سارے معاملات وہ دیکھے جا چکے ہیں. انہوں نے پولیس کو بھی کافی زیادہ کھینچا ہے کہ کافی زیادہ جو ایس ایچ اوز ہیں, جو اہلکار ہیں, جو اے ایس آئی جو نہیں ٹھیک سے کام کر رہے انہیں نکالا بھی جا رہا ہے. دیکھیں تو یہ بالکل صحیح, جو سی سی پی او ہیں وہ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں. اور ان کا وہ بیان میرے مطابق تو بالکل ٹھیک تھا کہ ایک یار بٹ صاحب آپ بھی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار میرے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے, میرے پاس پیسے بھی اچھے خاصے ہیں, تو آپ وہاں پر کبھی بھی موٹر وے پر نہیں جائیں گے کہ آپ کی گاڑی میں پیٹرول کم ہے, آپ پہلے پیٹرول ڈلوا کے پھر جائیں گے. اور سیکنڈلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پر بے بہا عورتوں کی ویڈیوز اور پکچرز وائرل ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے خود 5-6 ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جن میں عورتیں خود کہہ رہی ہیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. 5-6 عورتیں کہہ رہی ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ابھی تک نہ بچوں کی تصویر باہر آئی ہے, نہ عورت کی صحیح تصویر باہر آئی ہے کہ کون سی والی عورت ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی دیکھیں, جس کے ساتھ وقوع ہوا نا اس کا انٹرویو بھی آیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اور بات یہ جہاں تک سی سی پی او کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کی اپنی صلاحیت, ان کا اپنا ذہن ہے, انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق جو بات کی, ان کو جو بہتر لگا انہوں نے انٹرویو دیا ہے, انہوں نے بیان دیا, ریکارڈ قلم بند کروایا. اور دوسری بات رہی عورت کی, جو ریپ کیس ہے, یار کوئی عورت چاہے گی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا, اس کے سوال کا جواب میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے اور جو ہوئی ہے یہ غلط ہوا, اچھا نہیں ہوا. سر میری بات سنیں بٹ صاحب, 6 عورتوں کے جو بیان ہیں نا وہ میں نے دیکھے ہیں بذریعہ خود میں نے دیکھے ہیں ٹی وی پر کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ وہ 2-3 تو میں نے وہ دیکھی ہیں جو انگریز ہیں, جو انگلش میں سارا بتا رہے ہیں کہ جی ہاں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. 2-3 یہ اردو میں بتا رہی ہیں. یہ کیا سین ہے, کسی ایک کا پتہ ہی نہیں لگ رہا. چلو ٹھیک ہے, عورت کا معاملہ ہے, عورت اپنی شکل نہیں دکھا سکتی. ابھی تک تو بچوں کی بھی تصویر نہیں نکلی, یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ یہ تو ان کو چاہیے نا کہ دیکھیں بات سنیں, ہر کوئی انسان اپنی عزت سے ڈرتا ہے. اس کے ساتھ اتنا بڑا وقوع ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا یہ معاملہ ہے, عزت خراب ہونی, اور کسی معاشرے میں ایک عورت کو بے رحمی کے ساتھ اس کو داغدار کرنا بچوں کے سامنے, تو کتنی زیادتی والی بات ہے. تو بات یہ تو شرم کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کام ہو رہا ہے, جبکہ ہونا بھی نہیں چاہیے. کوئی عورت نہیں چاہیے کہ میں سر عام آ کے ایسی گفتگو کروں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں جی جن لوگ کے ساتھ بیتی ہے یہ وہی جانتا ہے یہ زیادتی ہے, اور اس کو ماننا چاہیے کہ غلط ہوا, اچھا نہیں ہوا. دیکھیں سب کی عزت سانجھی ہے, سب کی مائیں بہن ہیں, یہ غلط ہوا. اور انشاءاللہ العظیم میری دعا ہے پروردگار سے ان ملزموں کو کیفے کردار تک وہ پولیس والے جو اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں وہ ضرور پہنچائیں گے. دیکھیں محکمے کے اندر اگر کوئی کڑی ملتی ہے تو اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے, اور کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے کس کو ٹرمینیٹ کرنا ہے, کس کو اپڈیٹ کرنا ہے. محکمے کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے, ان کے اپنے کام ہوتے ہیں. تو جو کام انشاءاللہ محکمے کر رہے ہیں, مجھے امید ہے اللہ کے گھر سی سی پی او پائے تکمیل تک اس کام کو پہنچائیں گے. اچھا بٹ صاحب میری بات سنیں, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں, اس طرح کے بے بہا واقعات ہو چکے ہیں. آپ کے مطابق جو ملزم اس طرح کا کام کرے اس کے لیے کیا سزا رکھی جانی چاہیے؟ پہلی تو بات ہے ہماری عدلیہ کو چاہیے, معذرت کے ساتھ عدلیہ ایک ہمارا اہم ادارہ ہے, ٹھیک ہے جی, ان کو چاہیے ایسا کوئی کیس ہونا سر عام لٹکا دیں. باہر کے ملکوں میں سعودیہ میں دیکھ لیں ایسا کوئی کیس ہوتا ہے اس کی گردن قلم کر دیں. یہاں پہ چوری کرو اس کے ہاتھ کاٹ دو, ٹھیک ہے جی. جو بچوں کے ساتھ جو زبر کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, تو اس کی ایک ہی سزا ہونی ہے. اس کے چوکوں میں 3-4 بندے لٹکا دیں تو انشاءاللہ العظیم دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا, نہ کوئی جرت کرے گا. اس کی سزا یہ اسلامی شرعی طور پہ اس کی سزا ہونی چاہیے, اس کا سر تن سے جدا کر دیں.
کیونکہ پچھلے دنوں میں نے خود دیکھا ہے کہ فیصل آباد میں نا ایک ہی دن میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر 3 زیادتی کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا کہ کسی کو سرعام پھانسی دے دی گئی ہے یا اور بھی کچھ ایسا ہوا ہو. یہ تو دیکھیں بات ہے, جب تک کوئی اپلیکیشن سبمٹ نہیں کرائے گا, اس کی پیروائی نہیں کرے گا, تو یعنی کئی لوگ ڈرتے ہیں, کئی لوگ جو نا گینگ ریپ کی صورت میں ہوتے ہیں پریشرائز کرتے ہیں, کئی ساز باز کر لیتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہے اور کتنا برا, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, اور میڈیا سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا, میڈیا کو بھی پتہ ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کو دبا دیا جاتا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی اہم کردار میڈیا کا بھی ہے. دیکھیں نا, اگر کوئی بندہ ہے جس کی بات نہیں سنوائی جا رہی, میڈیا کہاں سنتا ہے مجھے بتائیں. میڈیا کو چاہیے فورس کرنا. ٹی وی پہ بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے پروگرام چلتے ہیں رابری کے بارے میں, مرڈر کے بارے میں انویسٹیگیشن پروگرام چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا, نیوز نائٹ کے پروگرام کے اندر حالات واقعہ بیان کیے جاتے ہیں, سیاست پہ بھی, مہنگائی پر بھی. تو اس کا امپلیمنٹ کہاں ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں نا آپ. لیکن بٹ صاحب میری بات سنیں, اگر میڈیا زیادہ فورس کرتا ہے, جس طرح اکثر اوقات میڈیا, میں کسی پولیس والے کو رشوت لیتے پکڑ لوں گا نا, اپنے موبائل سے یا کیمرے سے فوٹیج بنا لوں گا. ٹھیک ہے, جیسے ہی اسے پتہ لگے گا, وہ اگر تعداد میں زیادہ ہوں گے تو انہوں نے مارنا شروع کر دینا میڈیا کو. جس طرح پچھلے دنوں وہ اقرار الحسن کو بھی مار پڑی ہے, مجھے بھی میں ایک نجی چینل میں کام کرتا تھا, مجھے بھی 2-3 دفعہ مار پڑی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے کیا کیا جانا چاہیے؟ ایون دیٹ یہ لو ہے کہ میڈیا کو جو ہے نا کام کرنے سے, ایک جرنلسٹ کو کوئی نہیں روک سکتا, کوئی سرکاری ادارہ نہیں روک سکتا, ایک آرمی کو چھوڑ کے باقی اور کوئی نہیں روک سکتا. لیکن پھر بھی اگر ہم کسی پولیس والے کو, ٹریفک وارڈن کو یا کسی ڈولفن والے کو پکڑ لیتے ہیں ایسے رشوت لیتے ہوئے یا کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے, تو وہ ہمیں کیوں مارنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیوں میڈیا کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ دیکھ لیجیے, ہر بندہ جو نا اپنے اختیارات کے تجربے سے زیادہ اختیار استعمال کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو بادشاہ اعظم سمجھتا ہے, وہ غلط ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ بھی حال ہی میں ڈاکٹروں کا مسئلہ ہوا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ڈاکٹروں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سی پی او صاحب کا بڑا اچھا اقدام تھا, انہوں نے ان کو جیل حوالات ان کو کروا دیا. ایسے اقدام ہوں گے تو انشاءاللہ آئندہ کوئی پولیس والا ایسی حرکت نہیں کرے گا. جو رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے. دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات سن لیں, بات غور سے, آپ کے توسل سے بتا رہا ہوں میں, پتنگ بازی کے اوپر کتنی پابندی ہے پتہ ہے نا آپ کو. اب میرا بچہ میرے گھر میں پتنگ اڑا رہا ہے, میں کام پر ہوں, ٹھیک ہے جی, اور بچے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, یا میرے بھائی کو لے جاتے ہیں, گھر میں بچہ نہیں ہے, اس کے میرے بھائی کو لے گئے, ٹھیک ہے جی. اب میں سب سے پہلے اپنے سورس لڑاؤں گا, تھانے دار سے ملوں گا یا ایس ایچ او سے, یا کسی بھی طریقے سے میں ڈیل کرنے کی کوشش کروں. تھانے دار تو نہیں کہے گا جی آپ مجھے پیسے دیں, رشوت تو ہم خود دیتے ہیں, نہ ہم غلط کام کریں نہ ہم رشوت دیں, نہ ایسے کیس آئیں. بدنام کون ہوتا ہے؟ ادارہ بدنام ہوتا ہے. غلطی ہماری, کوتاہی, ہم اپنے بچوں کو نہیں سیو کرتے, ہم اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. لیکن بٹ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پولیس والے جو ہیں وہ عموماً, میں اب اپنی بات بتاتا ہوں, یہ نا آج سے کوئی 8-9 سال بٹ صاحب پیچھے چل جائے نا, تو میں اور میرے والد صاحب جو تھے, ہم لوگ نا گاؤں سے واپس آ رہے تھے, ٹھیک ہے. پولیس والے نے روکا ہے, گاڑی کے جی کاغذات دیں, آپ نے بیلٹ نہیں لگائی ہوئی, سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی, ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب نے کہا کاغذات تو نہیں ہیں, ہم لوگ لاہور جا رہے ہیں. تو وہ جو پولیس والا تھا اس نے 1 منٹ سوچا, پھر کہتا ہے جی 100 روپیہ دے دیو تو چلے جاؤ. اب یہ کیا سین ہے یار, ایک پولیس اہلکار جو ہے اس کی ماشاءاللہ سے 27,000 روپیہ تنخواہ ہے, پھر بھی یہ 100-200 روپیہ رشوت لینا, یہ جو چیزیں ہیں نا. اب اگر ہم لوگ کہیں نا کہ سارے پولیس والے صحیح ہیں, تو سارے پولیس والے نہیں صحیح, اور اگر ہم لوگ کہیں سارے پولیس والے خراب ہیں تو وہ بھی بات نہیں ہے. اب یہ پچھلے دنوں جو ایس ایچ او رائیونڈ ہے, سکلین شاہ, ان کا بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے واقعہ مشہور ہوا ہوگا کہ انہیں کسی نے رشوت دینے کی کوشش کی, انہوں نے اس پر پرچہ کروا دیا. بہت زیادہ میڈیا نے اس کو اچھالا, لیکن میڈیا کو شاید یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ اس ایس ایچ او پر پہلے ہی رشوت لینے پر نیب میں کیسز چل رہے ہیں. کیسی بات ہے یہ, دیکھیں نا کہ اس نے ایک اچھا کام کیا, اسے ہائی لائٹ کیا گیا, لیکن اس کے پیچھے جو اس کے برے کام ہیں بے بہا, انہیں ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. یہ کیا وجہ ہے؟ سن لیں میری بات, آپ کی 100 اچھائیاں ایک طرف, آپ نے ایک برائی کر دی نا, وہ ساری 100 اچھائیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. اگر اس نے برائی چھوڑ کے اچھائی کا راستہ اختیار کیا تو اس کا مقصد اس کو اچھے کام کرنے نہیں دے رہے, مقصد تو یہی ہے.
دیکھیں بشر ہے، غلطی کا پتلا، اگر غلطی کر کے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اس کا مقصد معاشرہ میں کام نہیں کرنے دے رہا، تو اس کو غلطی سدھارنے کا موقع دینا چاہیے. جب وہ غلطی سدھار رہا ہے، اس کا مقصد اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، اس کا بیک گراؤنڈ کل میں کیا تھا، آج کیا ہوں. بات تو یہ ہے. دیکھیں جب وہ انسان سیدھی راہ پہ چلتا تو معاشرہ جینے نہیں دیتا، اس کو سبق دکھاتا ہے. یہ غلط بات ہے. ایسے نہیں، جو اگر لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان کو کرنے چاہیے. ہاں جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو اداروں کو عزت کا بڑا خیال ہونا چاہیے. کیونکہ جب یہ اداروں میں آتے ہیں، ان کی جب سلیکشن ہوتی ہے، باقاعدہ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، باقاعدہ حلف لیا جاتا ہے، تو ان کو اس حلف کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے وطن عزیز کے اوپر جو نا قربان ہونے کے لیے بھی یہ تیار رہتے ہیں، لیکن وطن عزیز کی بدنامی سے گریز کریں. لیکن بٹ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اچھا اقدام کیا، وہ اگر اسے نہ کرنے دیا جائے تو وہ غلط بات ہے. لیکن بٹ صاحب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایک رشوت والے کیس پہ ایک رشوت بندہ دینے آیا، اس نے اس پر کیس کر دیا، وہ ہائی لائٹ کر دیا، ٹھیک ہے، میڈیا نے ایک دفعہ ہائی لائٹ کر دیا، وہ بدنامی سے کافی حد تک بچ گیا، ٹھیک ہے. اس سے اگلا ہی میں آپ کو کیس بتاتا ہوں. وہاں پر احمد یا اکبر نامی، میرے موبائل میں ان کا نمبر سیو ہے، ان کا نا پراپرٹی کا ایشو چل رہا تھا کہ ان کی جو پراپرٹی ہے ان میں سے وہاں پر با اثر افراد جو ہیں وہ مٹی نکال کے نا انہوں نے یہ کمرے سے بھی زیادہ جو گہری گڈھا ہے وہ کھود دیا تھا، ٹھیک ہے، مٹی نکال کر. وہ جب کیس لے کر، درخواست لے کر ایس ایچ او ثقلین شاہ کے پاس گئے تو وہ ٹالی جا رہا ہے. ٹالنے کے بعد جب محرموں کے بعد وہ بات سامنے لائی تو وہ با اثر افراد جو ہے وہ ایزیلی، جس طرح مکھن میں سے بال نہیں نکالتے اس طرح وہ نکل گیا ہے. اور جو غریب افراد ہیں جن کے زمین میں سے مٹی نکالی گئی تھی وہ ویسے کے ویسے ہی رو رہے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دوبارہ پھر وہی سین کے صرف میڈیا پر ایک دفعہ انہوں نے ہائی لائٹ کروایا اپنے آپ کو. ویسے بٹ صاحب میرا تجربہ ہے، میں نے جو آج تک دیکھا ہے نا اپنی لائف میں، ایک ایماندار ایس ایچ او تو ناصر حمید ہی دیکھا ہے جو آج کل گارڈن ٹاؤن میں ہے. پہلے تھانہ چونگ میں تھے ایز این انویسٹیگیشن انچارج، اب تھانہ گارڈن ٹاؤن میں. اس کے علاوہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایماندار کہہ لو نا ایس ایچ او میں نہیں دیکھا. کئی ہوتے ہیں جو خود ہی کہہ لیتے ہیں، کئی ہوتے ہیں جو کسی کو سائڈ پہ لے جا کے کہہ دیتے ہیں کوئی خرچہ پانی لا دے تو اوکے ہو جائے گا کم. یہ سین ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ کہیں نا کہ ہم زبردستی کسی ایس ایچ او کو یا کسی پولیس والے کو دیتے ہیں رشوت، تو ایسا بھی نہیں ہے. بیچ میں سے بہت سارے پولیس والے خراب بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا سارے ہی خراب ہیں، بہت سارے پولیس والے خراب ہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو سی سی پی او اب آئے ہیں نا، سی سی پی او عمر شیخ، ان کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایس ایچ او اس طرح رشوت لے کے تو بچ جائے گا. مجھے ایسا واٹس ایپ بالکل بھی نہیں لگ رہا، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے شکنجہ ڈالا ہوا ہے نا پولیس والوں پر کہ ایس ایچ او یا اے ایس آئی، یہ پچھلے دنوں بھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے ایک بندے کی بات نہیں سنی، وہ شاید تڑپ رہا تھا تو وہ مر گیا، جان کی بازی ہار گیا. جب سی سی پی او صاحب کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے ان کو معطل کر دیا اور جیل میں ڈال دیا. حالانکہ میں نے اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں دیکھا، یہ سی سی پی او کے آنے کے بعد ہی ہوا ہے سارا کچھ. تو سی سی پی او جو ہے نا وہ کافی زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا انہیں میرے خیال میں کام کرنے دینا چاہیے. اور بٹ صاحب میرا خیال ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا پروگرام کا، تو اب میں اپنے ناظرین سے بھی اجازت مانگوں گا. مجھے دیں اجازت، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں.